بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى تنفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم إنا نسألك الإخلاص في كل قول وعمل وبارك لنا في أوقاتنا وفي أعمارنا وفي مجلسنا يا رب العالمين۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا۔ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة، رواه البخاری۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، سورۃ بنی اسرائیل، آیت نمبر 44، صحیح بخاری کی ایک حدیث جس کا نمبر 6498 ہے، راوی عبداللہ ابن عمر، آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ گزشتہ درس فقہ کی لغوی تعریف اور اصطلاحی تعریف ہم نے بیان کی تھی۔ اگر آپ میں سے کوئی کہہ سکتا ہے فقہ کا لغوی معنی؟ علم کو سمجھنا، علم کی گہری سمجھ، گہری فقہ کا لغوی معنی ہم نے اخذ کیا تھا قرآن کریم کی آیت سے ہی، الفہم، اور اس کے لیے ہم نے دلیل بھی دی تھی، سورہ ہود کی آیت نمبر 91: یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، آپ جو کہتے ہیں، حضرت شعیب کی قوم نے کہا، ہم وہ نہیں سمجھتے۔ ایسے ہی ایک دلیل جو آج آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، رب العالمین نے اس میں فقہ کا لغوی معنی بیان کیا، سورہ بنی اسرائیل کے آیت نمبر 44 میں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ کائنات کی ہر چیز تسبیح اور تحلیل اللہ کی بیان کرتی ہے، یعنی وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے، لا تفقہون۔ تو یہ فقہ کا لغوی معنی ہے۔ ہم جو باتیں یہاں پر سیکھ رہے ہیں، اسے یاد کرنا، محفوظ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ امام مزی کہا کرتے تھے، من حاز العلم ذاکرہ صلحت دنیاہ و آخرہ۔ من حاز العلم ذاکرہ صلحت دنیاہ و آخرہ فأدم للعلم مذاکرہ فحیاۃ العلم مذاکرہ۔ جو بھی علم آپ حاصل کر رہے ہیں، اس کے پیچھے لگنا، بار بار اس کا مذاکرہ کرنا، یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اسی لیے لفظ استعمال کیا گیا فَأَدِمْ لِلْعِلْمِ مُذَاكَرَةً۔ ادم کا مطلب ہے مداومت، ہمیشہ، دوام جسے کہتے ہیں۔ فَأَدِمْ لِلْعِلْمِ مُذَاكَرَةً فَحَيَاةُ الْعِلْمِ مُذَاكَرَةُ، کیونکہ علم کی زندگی ہی ہے علم کا مذاکرہ کرنا۔ ابو زرعہ الرازی ہیں، جن کے بارے میں
ہمارے شیخ جو آئے تھے دورہ علمیہ میں بیان بھی کیا تھا، اور یہ بخاری مسلم کے اساتذہ میں سے 264 ان کی وفات ہیں، خاص کر کے امام مسلم کے استاذ میں سے ہیں۔ یہ کہتے ہیں ہم نے ایک بار احمد ابن حنبل سے کہا لو حفظت الف حدیث فکیف تحفظ، آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ نے 10 لاکھ حدیثیں حفظ کی ہیں۔ الف حدیث، 10 لاکھ حدیث آپ نے حفظ کی ہے، تھوڑا ہمیں بھی بتائیں کہ آپ حفظ کیسے باقی رکھتے ہیں۔ انہوں نے سوال یہ کیا کہ آپ کا حفظ باقی کیسے ہے، تو انہوں نے جواب یہی دیا ذاکرتھا، یہ 10 لاکھ کا جو ذخیرہ ہے حدیث اللہ کی توفیق سے مجھے حاصل ہوا ہے، میں مذاکرہ کرتے رہتا ہوں۔ تو اہل علم کی شان یہ ہے کہ جو کچھ بھی سیکھا جائے ہم مذاکرہ کریں، پڑھیں، کیونکہ اگر ہمیں اپنے علم کو باقی رکھنا ہے تو لازم ہے اس کا اعادہ، علم تبھی باقی رہے گا۔ لیکن اگر علم ہم نے سن کر کے ایسے ہی ترک کر دیا یا کچھ وقت کے لیے یاد کر لیا، اس کے بعد اس سے پہلو تہی اختیار کر لی، تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا علم مٹ جائے۔ اسی وجہ سے علماء جن کے شان میں کچھ اشعار اس طرح کے کہے گئے ہیں سلف کے یہاں، مَا الْفَخْرُ إِلَّا لِأَهْلِ الْعِلْمِ إِنَّهُمْ عَلَى الْهُدَى لِمَنِ اسْتَهْدَى أَدِلَّةً، یہ بہت بڑی بات ہے۔ مَا الْفَخْرُ إِلَّا لِأَهْلِ الْعِلْمِ، اہل علم کے لیے ہی فخر ہے، کیونکہ ان کے پاس قرآن اور حدیث کا علم ہے۔ انہم علی الہدا، یہی علم آپ کو نعمت ہدایت سے سرفراز کرتا ہے۔ اہل علم بذات خود ہدایت یافتہ ہوتے بھی ہیں، اور لمن استہدی ادلہ، جن کو ہدایت کی ضرورت پڑتی ہے ان کے لیے وہ دلیل ہوتے ہیں۔ میں ایک مثال آپ کو دے دوں، امام شافعی کا نام سنا ہم نے، کون نہیں جانے گا ان کو؟ ان کے متعلق جو بھی مدح کے کلمات ہیں، مثلا امام احمد ابن حنبل کا اپنے بیٹے کے سوال کے جواب میں یہ کہنا، جب انہوں نے سوال کیا فَأَيُّ شَافِعِيٍّ تُكْثِرْ ذِكْرَهُ وَدُعَاءَ اللَّهِ، شافعی کون ہیں، ان کے بارے میں آپ بتائیں کہ آپ زیادہ تر ان کا ذکر بھی کرتے ہیں اور ان کے حق میں سب سے زیادہ دعا بھی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا هُوَ كَالشَّمْسِ لِلدُّنْيَا وَالْعَافِيَةِ لِلْبَدَنِ، جسم کے لیے صحت ضرورت، جسم کے لیے صحت اور تندرستی جس قدر ضروری ہے، کیونکہ بغیر عافیت کے لیے، بغیر عافیت کا جسم کوئی معنی نہیں رکھتا، اور دنیا کو روشنی کے لیے شمس کی جتنی ضرورت ہے سورج کی، یہ امام شافعی علیہ الرحمہ کا مقام ہے اور رتبہ ہے۔ ہم کو صرف بتلانا یہ ہے، امام خطیب بغدادی کو بھی ہم اچھی طرح جانتے ہیں، ان کا نام بھی ہم نے کئی بار سنا ہے۔ ان سے ایک بار کسی نے تنزیہ الفاظ میں امام شافعی کے متعلق یہ کہہ دیا کہ آپ جس امام کی طرف ہماری رغبت اور ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ ان کی کتابیں پڑھی جائیں اور ان سے علم لیا جائے، تو پھر امام بخاری نے اپنی صحیح کے اندر اس امام سے ایک حدیث بھی نقل کیوں نہیں کی؟ یہ سوال تنزیہ طور پر کس سے کہا گیا؟ خطیب بغدادی سے۔ اب شعر میں جو کہا گیا نا لمن استہدی ادلہ، علماء جن کے سینوں میں علم شریعت ہے، یہ واقعی ان لوگوں کے لیے دلیل ہیں جن کو ہدایت کی رغبت اور ہدایت کا شوق ہے، جو ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ علماء کیا ہیں؟ دلیل۔ امام خطیب بغدادی نے اس موقع پر جواب ان کو زبانی نہیں دیا، بلکہ ایک کتاب لکھی، مسئلۃ الاحتجاج بالشافعی، مسئلۃ الاحتجاج بالشافعی، امام شافعی حجت ہیں اور ان سے حجت
پکڑنے کا مسئلہ، اور اس کتاب کے اندر یعنی قرآن کے دلائل سے، احادیث نبویہ سے، اور جو بھی ان کے زمانے کے محدثین ہیں، جیسا کہ احمد ابن حنبل کا یہ قول بھی نقل کیا گیا، ما من احد یمس حبرۃ ولا قلما وللشافعی الا فی عنقہ منہ، کوئی بھی شخص قلم اور دوات پکڑتا ہے نا، قلم پکڑ کے اگر وہ لکھنا چاہتا ہے تو شافعی علیہ الرحمہ کے بعد اس کی گردن میں امام شافعی کا علم بطور احسان لٹکا ہی رہے گا۔ تو شعر میں یہ بتایا گیا کہ اہل علم باقاعدہ دلیل ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کو ہدایت کی جستجو ہوتی ہے، جو لوگ ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے وَقَدْرُ كُلِّ امْرِئٍ مَّا كَانَ يُحْسِنُهُ وَالْجَاهِلُونَ لِأَهْلِ الْعِلْمِ أَهْدَىٰ، ہر ایک انسان کے اندر جتنی خوبی ہے اس کی خوبی کے بقدر اس کا مقام ہوتا ہے، جس کے پاس جتنا علم ہوگا، عمل ہوگا، اس کا اتنا مقام ہوگا، اور جاہل جو ہیں وہ اہل علم کے ہمیشہ دشمن رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے تلقین یہ کی گئی فَفُزْ بِعِلْمٍ تَعِشْ بِهِ حَيًّا أَبَدًا وَالنَّاسُ مَوْتًا وَأَهْلُ الْعِلْمِ أَحْيَاء، علم حاصل کیجئے اور اسی علم کے ذریعے آپ سرفراز رہیے، کامیاب ہو جائیے، اور جو زندگی ہمیشہ کی ہے وہ حاصل کر لیجئے، یعنی آخرت کی زندگی، کیونکہ اہل علم دنیاوی زندگی یا اخروی زندگی دونوں میں ہمیشہ یاد کیے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے اپنے علم کے ذریعے آپ کامیاب ہو جائیں، اور وَتَعِشْ بِهِ حَيًّا أَبَدًا، ہمیشہ کی زندگی آپ جئیں، وَالنَّاسُ مَوْتًا وَأَهْلُ الْعِلْمِ أَحْيَاء، کیونکہ لوگ جیتے ہوئے بھی مرے ہوئے کے برابر ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارے بیچ بہت سے ایسے ہیں جو زمین پر چلتے ہیں، پھرتے ہیں، جی رہے ہیں، لیکن وہ کسی کے بیچ معروف نہیں ہے، کوئی انہیں جانتا پہچانتا نہیں۔ اہل علم جن کو دنیا سے رخصت ہوئے صدیاں بیت گئی، اس کے باوجود وہ لوگوں کے نو کے زباں زندہ جاوید ہیں، ہمیشہ زندہ ہیں۔ بہرحال تو جو علوم ہم سیکھیں یا حاصل کریں، ضروری ہے اس کا مذاکرہ کرنا اور اس کا اعادہ کرنا، کوشش یہی کریں کہ ہم اسے اپنا فن بنائیں۔ ایسے ہی فقہ کی اصطلاحی تعریف ہم نے جو فقہا کی تھی وہ بھی حاصل کی ہے، العلم بالاحکام الشرعیہ العملیہ المکتسبہ عن ادلتها التفصیلیہ، یہ فقہا کے نزدیک فقہ کی تعریف ہے۔ ویسے مطلقاً اگر فقہ کی تعریف چاہے وہ محدثین ہوں یا فقہا ہوں یا عقیدے کے ماہرین ہوں، انہوں نے یہی کی ہے، العلم باحکام الشرعیہ عن ادلتها التفصیلیہ، شریعت کے مطلق احکام جن کو ان کی تفصیلی دلائل کے ساتھ سیکھنا، شرط احکام جو ہیں وہ شریعت کے ہوں، اور اگر دلیل سے وہ سیکھے جاتے ہیں، دلیل سے وہ لیے جاتے ہیں، تو اس کا نام فقہ ہے۔ پھر ایک چیز یہ بتائی گئی تھی اس میں کہ لفظ فقہ جو ہے یہ دو صیغے سے استعمال ہوتا ہے، ایک فعیل یفعل جسے سمع یسمع کا باب کہا جاتا ہے، فقہ یفقہ، قرآن کریم میں زیادہ تر یہی لفظ استعمال ہوا ہے، یفقہون یفقہون، آپ دیکھ لیجئے جس کے ریفرنس دیے گئے تھے گزشتہ درس میں۔ اور ایک لفظ فقہ کے لیے استعمال ہوتا ہے فعولا یفعلو سے، فقہا یفقہ، تو دونوں کا جو اس میں فاعل ہے وہ الگ ہے۔ باب سمع سے جو ہے اس کا اس میں فاعل فعیل کی وزن پہ نہیں آتا،
بلکہ کرما یکرم جو باب ہے فعولا یفعلو، اس کا اسم فاعل فعیل کے وزن پر آتا ہے۔ امام الراغب جن کی کتاب المفردات ہیں اور اس کے علاوہ دوسرے جو علم نحو اور صرف کے ماہرین ہیں، ابن عقیل جیسے، ان کا متفق علیہ یہ فیصلہ ہے جو فعیل اسم فاعل ہے نا، یہ صفت مشبہ ہے، اور صفت مشبہ یدل علی الثبوت واللزوم الاستقرار۔ صفت مشبہ یعنی فعیل کے وزن پر جو بھی اسم فاعل آتا ہے وہ دلالت کرتا ہے پہلی صفت الثبوت، اس کے اندر ثابت ہونے کی یعنی ٹکنے کی، ایسے ہی اللزوم یعنی لازم، اور استقرار۔ ان تینوں لفظ کا معنی یہ ہے کہ صفت مشبہ سے جو بھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ زیادہ تر دائمی اور ہمیشگی اور تسلسل پہ دلالت کرتا ہے۔ اب جیسے بہت سے صیغے قریب اس کی مثال دی گئی تھی، اس سے بھی واضح آپ یہ دیکھیں انسان کے جسم میں کچھ صفتیں ہیں، جیسے طویل، قصیر، ٹھیک ہے۔ تو اب طویل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آج لمبا ہے کل چھوٹا ہو جائے گا، یہ صفت اس کے لیے دائمی ہے۔ قصیر آج اگر وہ پسقد ہے کل لمبا ہو جائے گا، یعنی وہ دائمی ہے۔ تو اس وجہ سے رب العالمین نے آپ دیکھیں زیادہ تر اپنی جو صفات منتخب کی ہے وہ اسی وزن پہ کی ہے، فعیل کے وزن پر۔ فقیہ جو ہے، علیم دیکھیں، خبیر دیکھیں، سمیع دیکھیں، بصیر دیکھیں، قدیر دیکھیں، الی آخر، بہت سی ہیں یہ صفات۔ اس لیے ایک دو مسئلے کا جان لینا یا سمجھ لینا فقیہ سے نہیں ہے، یعنی آپ اگر کوئی مسئلہ سمجھتے ہیں تو گویا آپ نے فقہ حاصل کی ہے، لیکن آپ کو فقیہ نہیں کہا جائے گا۔ فقیہ اس کو کہا جائے گا جس کے یہاں اکثر و بیشتر مسائل اس طریقے سے ذہن نشیں ہوں کہ وہ اس کا خود کا علم ہو، جب وہ چاہے ادا کرنے پر قادر ہو سکے، تو اس کو فقیہ کہا جائے گا۔ اسی طریقے سے ہم نے یہ بتایا تھا کہ فقہ کلام مجید کے اندر جو استعمال ہوا ہے منافقین کے لیے زیادہ تر استعمال ہوا کہ یہ سمجھ نہیں رکھتے یا فقہ نہیں رکھتے۔ کلام مجید کے اندر بہت سی آیتیں ہیں، جیسے سورہ توبہ میں آیت نمبر 81 ہے، اسی طریقے سے غالباً 87 ہے، سورۃ المنافقون میں آیت نمبر 3 ہے، ایسے ہی 7 ہے۔ یہ ساری آیتیں اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ منافقین کے لیے اللہ نے یہ لفظ زیادہ تر استعمال کیا، یعنی لا یفقہون، کہ وہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ اس کی شرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی کی، جیسا کہ امام ترمذی نے ایک حدیث نقل کی 2684 جس کا نمبر ہے، خصلتان لا تجتمعان فی منافق، دو ایسی خصلتیں ہیں جو منافق کے اندر جمع نہیں ہو سکتی۔ پہلی خصلت ہے حسن سمت، یعنی بہترین اخلاق جس میں ادب ہو، تواضع ہو، خاکساری ہو، اور الفقہ فی الدین، یہ حدیث سے وضاحت ہوتی ہے کہ منافقین میں الفقہ فی الدین یہ صفت نہیں آ سکتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اور جس کے اندر بھی یہ صفت نہیں ہے کہ وہ دین کو سمجھتا نہیں ہے، تو گویا ہو سکتا ہے کہ وہ نفاق کے دہانے پر ہے، کیونکہ یہ صفت ان کی بیان کی گئی ہے جن میں فقہ نہیں ہے،
سمجھ نہیں ہے وہ منافق ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں منافق کو ہی رب العالمین اپنے فضل اور کرم سے فقہ دین کی نعمت نہیں دیتا، کیونکہ یہ جو نعمت ہے فقہ کی یہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے. اسی وجہ سے گزشتہ درس میں یہ حدیث بھی بیان کی گئی تھی صحیح بخاری کے 71 نمبر کی، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. ساتھ ساتھ ہم نے قدیم زمانے میں فقہ کا جو معنی تھا وہ جو فقہا کے نزدیک ہے، جو تعریف ہم نے ابھی یہاں بیان کی ہے وہ نہیں تھا. امام حسن بصری کا ایک حوالہ دیا گیا تھا، اگر وہ تعریف آپ لکھنا چاہیں تو اس کے جو الفاظ ہیں، کیونکہ انہوں نے کوئی مسئلہ بیان کیا تو سننے والے نے یہ کہا کہ آپ جس طریقے سے تعبیر کر رہے ہیں کہ صحیح الترغیب و ترہیب کے حاشیے میں موجود ہے 67 نمبر کی حدیث ہے، شیخ البانی کی تخریج کردہ جو کتاب ہے صحیح الترغیب و ترہیب، ان سے سننے والے نے یہ کہا کہ آپ جس طریقے سے مسئلہ بیان کر رہے ہیں فقہا نے ایسے نہیں کہا ہے. تو انہوں نے اس سے یہی کہا وہی حق، آپ کے لیے تباہی ہو، هل تعلم من انه فقیہ، یعنی آپ جانتے بھی ہیں، یا هل رأیت فقیہا، آپ نے کسی فقیہ کو دیکھا بھی ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے صفات بیان کی، الزاہد فی الدنیا والراغب فی الآخرہ، ایسے ہی البصیر بامر دینہ، فی الدنیا والراغب فی الآخرہ، دنیا میں زہد اختیار کرنے والا، اس کی شرح ہو چکی. ہاں، اور جس کو مزید پوچھنا ہے وہ آخر میں پوچھ لے گا. آخرت کے لیے کوشاں ہو، یعنی آخرت کے لیے کوشش کرنے والا، والراغب فی الآخرہ. لیکن یہ آگے کی جو صفت ہے یہ اہم ہے، البصیر بامر دینہ، دین کے جو احکامات ہیں اس کے اندر بصیر ہو. ایک ہے بصر سے یعنی نگاہ سے دیکھنا، اس کے لیے بصیر کا لفظ استعمال نہیں ہوتا. زیادہ تر جو سمجھ ہے، فہم ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا سورہ یوسف آیت نمبر 108 میں، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ، تو وہاں پر بصیرت سے مراد سمجھ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کے دین کی طرف دعوت بصیرت کے ساتھ دیتا ہوں، اس کی پوری فہم پوری سمجھ پہلے میں حاصل کرتا ہوں، اور میرے پاس جو میں کہہ رہا ہوں اس کی دلیل بھی ہے. یعنی دعوت سے پہلے علم، یہ آیت کریمہ اور یہی ایک داعی کی بصارت ہے. تو یہاں پر فقیہ کی تعریف میں کہا جا رہا ہے البصیر بامر دینہ، اپنے دین کے احکامات، دین کے دلائل کے سلسلے میں وہ بصیر ہو. اور دوسری صفت کہ صرف جاننے تک ہی وہ محدود نہ رہے، علم ہی حاصل نہ کرے، بلکہ المداوم علی عبادت ربہ، المداوم علی عبادت ربہ، اپنے رب کی عبادت پر ہمیشگی کرنے والا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقہ کی بہت سی فضیلتیں بیان کی ہیں نا، اور سب سے بڑے فقیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں. تو قرآن کریم نے جو حکم دیا ہے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 99، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یعنی آپ کو عبادت مرتے دم تک کرنی ہے. عبادت آپ تب تک کریں جب تک کہ دنیا کے اندر آپ بقید حیات ہیں، وفات نہ آ جائے تب تک آپ کو عبادت کرنی ہے. ایسے ہی امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ سے پوچھا گیا کہ آپ فقہ کسے سمجھتے؟ انہوں نے کہا انسان کا ما لہو وما علیہ، لہا ما کسبت، لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت. یہ آیت انہوں نے پیش کی 286 کی، جو سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے.
انسان فائدے کی چیز بھی جانے، یعنی جو مامورات ربانی ہیں اسے سمجھے، اور جو منہیات ہیں جن سے روکا گیا ہے۔ اب ہمیں یہ جاننا ہے جس طریقے سے قرآن اور حدیث کا علم یہ ضروری ہے، ویسے ہی فقہ بھی ضروری ہے۔ اور کسی نے فقہ کی تعریف یعنی علم سے الگ، کیونکہ علم کی تعریف جیسا کہ ہم جانتے ہیں ادراک الشیء ادراکا جازما ما یبنى علیہ، علم کسی بھی چیز کا علم یعنی کسی چیز کی معرفت اور معلومات یقین کے طریقے سے اگر ہمیں پہنچتی ہے تو اس کو علم کہا جاتا ہے۔ تو جیسے یہ علم ضروری ہے ویسے ہی فقہ بھی ضروری ہے۔ امام محمد کی جو کتاب ہے موطا محمد، اس میں انہوں نے ایک جگہ لکھا کسی بھی عابد کے لیے لا يستفید العلم بالحدیث الا بالرائے۔ یہاں رائے کا معنی فقہ سمجھ ہے، کیونکہ سلف کے زمانے میں رائے فقہ کے معنی میں استعمال ہوتا تھا۔ یعنی کوئی بھی طالب علم حدیث سے فائدہ اٹھا ہی نہیں سکتا، یا حدیث کا جو علم ہے اس کے لیے نفع بخش ہے ہی نہیں مگر فقہ کے ساتھ۔ اور اسی طریقے سے وَلَا يَسْتَفِيد بِالْعَمَلِ عَلَى الرَّأْيِ إِلَّا بِالْحَدِيثِ، جو آپ کی سمجھ ہے اس کے اوپر آپ عمل بھی تب تک نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کو یہ معلوم نہ ہو کہ یہ صحیح ہے یا یہ ضعیف ہے۔ تو گویا حدیث یا قرآن کا علم، ہمیں دین کا علم بھی حاصل کرنا ہے، ساتھ ساتھ سمجھ بھی حاصل کرنی ہے۔ معالم السنن امام خطابی کی ایک کتاب ہے، ابو داؤد کی شرح 388 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں رأیت فی زماننا فریقین انقسموا الی قسمین اصحاب حدیث و اثر۔ ہم نے ہمارے زمانے میں دیکھا، یعنی 4 صدی میں، کیونکہ 388 میں امام کا انتقال ہے، امام خطابی کا۔ ہم نے ہمارے زمانے میں دیکھا علماء 2 گروپ میں بٹ گئے، اصحاب حدیث و اثر، کچھ لوگ حدیث سیکھنے اور سکھانے والے ہو گئے، واصحاب فقہ و نظر، اور کچھ لوگ فقہ والے ہو گئے۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں ہی لازم ملزوم ہیں، یعنی علم چاہے وہ حدیث ہو یا قرآن کا ہو، ایسے ہی فقہ، یہ دونوں ہی لازم ملزوم ہیں۔ لأن علم الحدیث او لأن الحدیث بمنزلة الاساس، کیونکہ حدیث جو ہے یہ جڑ کے مانند ہے، اساس کے مانند ہے، اور فقہ جو ہے بمنزلۃ البنیان، جیسے یعنی عمارت ہے اور عمارت کی ایک جڑ ہے، بنیاد ہے، تو حدیث جو ہے یہ عمارت کی جڑ ہے، اور جو فقہ ہے وہ عمارت ہے۔ اگر آپ عمارت کی جڑ اور اساس نہیں ہے تو عمارت ویسے ہی منہدم ہے، لیکن اگر عمارت کے صرف پلر ہی ہیں اور اس کے اوپر کچھ بنایا نہیں گیا ہے تو وہ بھی ایک گڈھے کے مانند ہے۔ اس سے بھی بہتر انہوں نے مثال یہ دی کہ جیسے صدف جو ہوتا ہے سمندر کے اندر، کیا بولتے ہیں اس کو؟ سیپ، موتی، سیپ، ہاں، اس کے اندر موتی رہتے ہیں۔ تو اب انہوں نے مثال یہ دی، اگر کوئی صدف کا مالک بن جائے لیکن اس کے اندر جو موجود ہے اس کا استعمال نہ کرے تو گویا اس کا صدف کا مالک بننا یہ بیجا ہے۔ تو کوئی اگر علم کا مالک بن گیا لیکن اس کے اندر فقہ نہیں ہے، استنباط اور استدلال اور استخراج مسائل کی صلاحیت نہیں ہے،
تو گویا اس کا علم فائدہ مند نہیں ہے. اسی لیے امام شافعی کی طرف ایک قول منسوب کیا جاتا ہے من تعلم القرآن قویت عظمته ومن نظر في الفقه نبل مقداره. جو قرآن پڑھتا ہے ظاہر ہے اس کا مقام اور رتبہ عظیم ہو جاتا ہے، اور ایسے ہی جو فقہ حاصل کرتا ہے اس کا جو مقدار، یعنی اس کی جو مقدار ہے یا اس کا جو پیمانہ ہے علم کا، وہ پیمانہ بالکل حسین اور خوبصورت ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے ومن تعلم اللغة فقد رق طبعه، جو علم لغت حاصل کرتا ہے وہ طبیعت کا نرم بن جاتا ہے. ومن كتب الحديث قویت حجته، اور جو حدیث لکھتا ہے اس کی حجت جو ہے وہ بالکل قوی ہو جاتی ہے. لیکن آگے وہ کہتے ہیں ومن لم ينفع نفسه، لیکن ان تمام علوم سے اگر کوئی اپنے آپ کو فائدہ نہیں پہنچاتا ہے تو گویا اس کا جو حاصل کردہ علم ہے ومن يصن نفسه لم ينفعه علمه، الفاظ یہ ہیں ومن لم يصن نفسه، یہ جو علوم حاصل کیے جا رہے ہیں چاہے وہ قرآن کا ہو یا پھر فقہ کا ہو یا حدیث کا ہو یا لغت کا ہو، اگر ان علوم کے ذریعے ایک انسان اپنے آپ کو نہیں بچاتا تو گویا کہ وہ جو کچھ بھی حاصل کر رہا ہے وہ ضائع کر دے رہا ہے. فلا ينفع علمه، فلا ينفعه علمه، اس کا علم اس کو کچھ بھی نفع نہیں دیتا. صحابہ اکرام کے تعلق سے ہم نے کچھ باتیں بیان کی تھی کہ کچھ ایسے صحابی ہیں جن کو فقیہ کے لقب سے ملقب کیا گیا. آپ بتا سکتے ہیں سر فہرست کن کا نام لیا گیا تھا؟ نہیں، جن کا نام لیا گیا تھا ان کا ہی بتائیں. عبداللہ ابن عباس. اور بھی کسی کا نام لیا گیا تھا؟ ٹھیک ہے. نہیں، حضرت معاویہ بن ابی سفیان. عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا کہ وہ ایک رکعت وتر پڑھتے ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے 3765 نمبر کی، کہ وہ ایک رکعت وتر پڑھتے ہیں اور آپ ان کے اوپر کیا تبصرہ کریں گے؟ تو انہوں نے کہا اصاب، ایک رکعت وتر پڑھنا ان کا درست ہے، فإنہ فقیہ، کیونکہ وہ فقیہ ہیں. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ماہرین جن کو لفظ فقہ سے ملقب کیا بھی گیا اور وہ صحابہ کے بیچ بہت زیادہ مشہور اور معروف بھی ہوئے، جن میں سر فہرست عبداللہ ابن عباس ہیں. دوسرے جن کو فقیہ الامہ کے خطاب سے، کیونکہ سیر و اعلام النبلاء میں امام ذہبی نے فقیہ الامہ کا خطاب عبداللہ ابن مسعود کو دیا، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں یہ بھی کہا گیا بالکل سابقین اولین من المہاجرین، شروع میں جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام کو قبول کیا ان میں سے ایک ہے. 20 اور 30 کے بیچ میں ہی ان کا شمار ہوتا ہے، یعنی جو لوگ شروع میں 30 لوگوں میں سے ایمان لائے ہیں ان میں سے ایک عبداللہ ابن مسعود بھی ہیں. اور ان کو جو لقب دیے گئے ہیں خاص کر کے ان کی شان بیان کرنے کے لیے، جیسا کہ بہت بہترین یہ واقعہ ہے اور یعنی یہ حدیث بھی ہے امام ترمذی نے ابواب المناقب میں، اور یہ صحیحین وغیرہ کے اندر بھی موجود ہے، لیکن ترمذی کا ریفرنس 3811. ایک شخص
خیثمہ بن ابی صبرہ وہ مدینہ آئے اور انہوں نے جیسے ہی مدینہ پہنچے اللہ سے یہ دعا کی، اللہم، ان کی دعا یہ تھی کہ اللہ میرے لیے یعنی یسر لی جلیسا صالحا فیسر لہ جلیسا صالحا. مدینے میں کسی کو بھی نہیں جانتا، اس لیے میرا جو جلیس ہو یعنی جن کی صحبت مجھے ملے پہلے وہ صالح ہو، تو فیسر لہ جلیسا صالحا. اللہ نے وہ دعا بھی قبول کر لی. وہ کہتے ہیں لقیت ابا ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ سے میری ملاقات ہو گئی، اور جیسے ہی میں ان سے ملا کچھ دیر ہی ان کے ساتھ رہا، میں پہچان گیا کہ اللہ نے میری دعا قبول کر لی ہے. اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ سے وہ خود کہتے ہیں کہ جب میں آیا تو میں نے یہ دعا کی کہ اللہ مجھے جلیس صالح عنایت کر، تو اللہ نے آپ سے ملاقات کرا دی. تو حضرت ابو ہریرہ سے پوچھتے ہیں من این انت، آپ کہاں سے؟ انہوں نے کہا من الکوفہ، کوفہ سے میں آیا ہوں. کئی اطلب العلم والتمس، میں کچھ یہاں علم حاصل کرنے آیا اور علم لینے آیا. وہ تابعی یہ کہتے ہیں کہ میں یہاں پر کچھ علم حاصل کرنے آیا. اب حضرت ابو ہریرہ، اور یہی جواب ابو الدرداء نے دمشق میں کوئی دوسرا تابعی ان کے پاس گیا، ان کو بھی یہی دیا حضرت ابو ہریرہ نے جو جواب ان کو دیا تھا. الیس فیکم سعد بن مالک مجاب الدعوہ، کیا تمہاری سرزمین پر ہمارے بڑے سعد بن مالک بن وقاص، جن کی دعا اللہ نے کبھی رد نہیں کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ خطاب دیا مجاب الدعوہ، جن کی دعا قبول کی جائے، کیا وہ موجود نہیں؟ پھر اس کے بعد کہا الیس فیکم صاحب النعلین والطہور والوسادہ عبداللہ ابن مسعود، کیا تمہارے بیچ دو جوتے والے یا ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے طہارت کا انتظام کرنے والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر تکیے یہ سب کا خیال رکھنے والے؟ عبداللہ ابن مسعود کی صفت بیان کی گئی، صاحب النعلین، صاحب الطہور، صاحب الوسادہ. اور یہ صفت ایسے ہی عبداللہ ابن مسعود کو نہیں ملی. اس سے پہلے ہم اور بھی ایک مقام اس صحابی کا جانتے ہیں. انہوں نے ایک دعویٰ کیا تھا، اور یہ دعویٰ خود ان کی محنت اور مشقت کا نتیجہ تھا، جیسا کہ ان کے سب سے بہترین شاگرد یا بہترین شاگردوں میں سے مسروق بھی ہیں، عبداللہ ابن مسعود کے. اور 5002 نمبر کی حدیث امام بخاری نے نقل کی ہے. وہ کہتے ہیں ایو سورۃ من کتاب اللہ، قرآن کریم کی کوئی بھی صورت جو نازل کی گئی ہے، اعلم فأین انزلت، مجھے یہ معلوم ہے کہ وہ صورت کہاں نازل کی گئی. وَأَيُّ آیَةٍ مِّن سُورَةٍ أُنزِلَتْ فَأَنَا أَعْلَمْ فِيمَا أُنزِلَتْ، قرآن کریم کی ہر ایک آیت اگر وہ کسی کے حق میں نازل ہوئی ہے تو مجھے یہ پتا ہے کہ کس کے حق میں وہ نازل ہوئی ہے. دیکھیے یہ دعویٰ بہت بڑا ہے. قرآن کریم کی کوئی بھی صورت نازل ہوئی ہے، میں جانتا ہوں کہ وہ کہاں نازل ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملازم تھے، یعنی آپ کے ساتھ ہمیشہ رہنے والے تھے. اسی وجہ سے ایک حدیث میں جامع ترمذی کے اندر اور صحیحین وغیرہ کے اندر بھی روایت آتی ہے، اور 3807 یا 3806 نمبر کی حدیث ہوگی. ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ ہم جب مدینہ تشریف لائے ہمارے ساتھ ہمارے بھائی بھی تھے. عبداللہ ابن مسعود کو نحسب ابن مسعود و امہ من بیت رسول اللہ، ہم ابن مسعود اور ان کی والدہ کو رسول کے گھر کا ایک حصہ، ایک فرد سمجھتے تھے. بکثرت دخولہ علیہ وکثرت خروجہ،
کیونکہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوتے نکلتے ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے افراد میں سے ایک فرد ہے. اور امام ذہبی نے عبداللہ ابن مسعود کا جہاں ترجمہ بیان کیا ہے یعنی ان کی زندگی کے، وہاں پر یہ یعنی مختلف جو ان کے شاگردان ہیں یا پھر صحابہ اکرام کے اقوال بسند صحیح نقل کیے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ آگے چلتے، آپ کے پاس جو لاٹھی ہوتی وہ لاٹھی بھی یہی پکڑ لیتے، اور جیسا کہ حدیث میں جو بتایا گیا کہ یہ صاحب النعلین ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے پہنانا اور آپ کے جوتے نکالنا یہ ان کی ذمہ داری تھی. انہوں نے خدمت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور ساتھ ساتھ جو علم اللہ نے آپ کو دیا تھا انہوں نے وہ حاصل کیا ہے. تو جوتے ہمیشہ عبداللہ ابن مسعود پہناتے، اور جہاں پر بھی محفل میں گئے جوتے بھی یہی نکال لیتے، نکال کے ہاتھ میں رکھ لیتے، ایسے ہاتھ میں پہن لیتے. اس زمانے کے جوتے رہے ہوں گے. ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کا انتظام بھی یہی کرتے تھے. اسی وجہ سے ان کو صاحب الوسادہ کہا گیا، تکیے والے. ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ڈھال بن کے چلتے، یعنی اگر کبھی حالات ایسے بھی آ جائیں، کچھ رسول کو تکلیف پہنچانے کی کسی نے کوشش کی ہو تو وہ تکلیف مجھ پہ آ جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہ آئے. تو رسول کی اس قدر صحبت اختیار کی. اس کے بعد وہ کہتے ہیں لو اعلم ان احدا اعلم منی بهذا الكتاب، اگر میں کسی کو جانتا ہوں کہ وہ کتاب اللہ کے سلسلے میں مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے تو پھر مجھے سواری سے اس کے پاس پہنچنا ہی پڑے، لأتیتہ، میں اس کے پاس پہنچوں گا. انہوں نے اپنے زمانے میں یہ کہہ دیا کہ میں کسی کو جانتا نہیں ہوں کہ جو مجھ سے زیادہ کتاب اللہ کا علم رکھتا ہو، لیکن اگر مجھے کوئی بتائے کہ مجھ سے زیادہ کتاب اللہ کا علم فلاں کے پاس ہے اور تبلغنی الابل، اور سواریاں مجھے وہاں تک پہنچا رہی ہیں، تو میں اپنے جسم کی راحت کا خیال نہیں کروں گا، اس کے پاس ضرور پہنچوں گا اور وہ علم حاصل کروں گا. تو یہ دعویٰ بہت بڑا ہے. اسی وجہ سے دیکھیے ان کے پاس علم تھا، فقہ تھی. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے یہی کہا کہ تمہارے بیچ جب اتنے عظیم الشان صحابی موجود ہیں تو تم مدینہ علم حاصل کرنے آئے. اس کے بعد اور بھی دوسرے صحابہ کا انہوں نے نام لیا تھا، یعنی حذیفہ بن الیمان کا نام لیا، ایسے ہی حضرت عمار کا نام لیا اور ان کی فضیلت بیان کی. حضرت حذیفہ بن الیمان کی صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے. لا يعلمه غیرہ احد، ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا. ایسے ہی حضرت عمار کی فضیلت یہ بیان کی کہ اجارہ اللہ من الشیطان بلسان نبیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کی تو اللہ نے ہمیشہ کے لیے ان کو شیطان سے بچا دیا. یہاں تک حضرت عائشہ وغیرہ کہتی تھی ما خیر عمار بین امرین الا ارشدہما، یہ صحیح روایت ہے. حضرت عمار دو معاملے کے بیچ اختیار دیے گئے اور ان میں سے ایک کو اگر وہ چنتے ہیں تو وہ ارشد ہوگا، یعنی جس کے اندر ہدایت سب سے زیادہ ہوگی. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر کی فضیلت میں بھی کہا تھا فاہتدوا بہدیہ، ان سے ہدایت حاصل کرو. حضرت عمار کی فضیلت. پھر حضرت سلمان کی بھی فضیلت بیان کی کہ صاحب الکتابین، تمہارے یہاں حضرت سلمان جیسی ہستی موجود ہے جن کو انجیل کا بھی علم ہے، کتاب اللہ کا بھی علم ہے، تو تم آئے ہو مدینہ علم حاصل کرنے کے لیے. تو دیکھیے حضرت ابو ہریرہ یہ اپنے زمانے کے، حضرت عمر نے اپنی خلافت میں ان کو مفتی مدینہ بنایا تھا، اور علم میں ان سے بھی، یعنی یہ بھی جو بہت بڑے بڑے کبار صحابہ علم کے اعتبار سے ان میں سے ایک حضرت ابو ہریرہ ہیں، لیکن وہ عبداللہ ابن مسعود کو اپنے سے بھی بہتر کہہ رہے ہیں. اور ایک حدیث ہے جو جامع ترمذی کے اندر نقل کی گئی 3807 جس کا نمبر ہے. عبد الرحمن ابن یزید کہتے ہیں، یعنی وہ صحابی جن کو یہ خطاب دیا گیا فقیہ الامہ، کہ یہ
امت کے فقیہ ہیں عبداللہ ابن مسعود. عبد الرحمن ابن یزید کہتے ہیں اتینا علی حذیفہ بن الیمان، ہم حذیفہ بن یمان کے پاس آئے اور ان سے ہم نے کہا حدثنا بأقرب الناس من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیا ودلا. آپ صرف ہم کو یہ بتائے کہ صحابہ بہت زیادہ ہیں، ان میں سے اقرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدی اور دل، ہدایت کے اعتبار سے اور رشد کے اعتبار سے کون ہے. حدثنا باقرب الناس من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیا ودلا، یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر بہت سے علماء ہوں آپ کے زمانے میں یا پھر آپ کے سماج معاشرے میں تو تمیز کرنا یہ فقہ کی علامت ہے. وہ تابعی کہتے ہیں صحابہ بہت زیادہ ہیں، تو ہم بھی جس میں فائدہ زیادہ ہو یا پھر علماء سب کی تعظیم ہے، سب کی تکریم ہے، لیکن جن کے پاس علم زیادہ ہے، گہرا ہے، گیرا ہے، ان سے اگر ہم کوئی علم لیتے ہیں تو بنسبت شک اور شبہ کم رہے گا ان کے علاوہ سے لے جن کے یہاں علم اتنا نہیں ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم جو علم میں کم ہیں ان کی توہین کریں، نہیں، ہم کو اگر علم لینا ہے تو پھر ہم جو سب سے بہترین اگر میسر ہے جن کے پاس علم زیادہ ہے، جن کے پاس علم قوی ہے، کیونکہ یہاں پر پوچھا یہ جا رہا ہے کہ صحابہ میں سے آپ ایسے شخص کی رہنمائی کریں جو رسول اللہ سے ہدایت میں یا پھر دل یعنی راستے کے چلنے میں یا اخلاق وغیرہ میں بالکل ملتا ہو. تو انہوں نے کہا اقرب الناس من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیا ودلا وسمتا هو ابن مسعود. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت یعنی اعمال صالحہ، قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کرنا، اس میں ایسے ہی دل یعنی دلالت کے اعتبار سے، چاہے ہم اس کو یعنی قرآن کریم کے احکامات کا استخراج لے لیں یا پھر استنباط لے لیں، اس اعتبار سے یا سمت اخلاق کے اعتبار سے، تو اسلام پر عمل کرنے، اسلامی تعلیمات اخذ کرنے یا پھر اخلاق، ان میں سب سے زیادہ اگر کوئی قریب اللہ کے نبی سے ہے تو وہ کون ہے؟ ابن مسعود ہے. اور اس کے بعد ایک جملہ یہ بھی کہتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمَ الْمَحْفُوظُونَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ، صحابہ میں سے جن جن کے پاس علم ہیں وہ سب کے سب جانتے ہیں کہ اقربهم من اللہ زلفا هو ابن مسعود. یعنی یہ جن کے پاس علوم ہیں، جن کے سینوں میں علم محفوظ ہے، علم المحفوظون یعنی علم المعلمون، صحابہ میں سے جو بھی تعلیم دینے والے تھے وہ سب کا اجماع تھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قریب اگر ہم میں سے کوئی ہے تو وہ ابن مسعود ہیں. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ علم دین اللہ سے قریب کرتا ہے، رب العالمین کی قربت دلاتا ہے. تو یہ فقیہ الامہ ہیں عبداللہ ابن مسعود، اور یہ فقیہ الامہ تب بنے ہیں جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی خدمت کی ہے، ہمیشہ وہ ساتھ رہے، رسول کا علم انہوں نے جو کچھ بھی اللہ کے رسول پر نازل ہوا حاصل کیا. اسی لیے آپ دیکھیں امام ترمذی نے یا صحیحین وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں سے یہ کہا کہ خذوا من القرآن من اربع، 4 لوگوں سے قرآن سیکھو، سب سے پہلے نام کس کا لیا؟ عبداللہ ابن مسعود کا لیا، کیونکہ ان کے پاس قرآن کریم کا جو علم تھا وہ سب سے زیادہ تھا. ایسے ہی عبداللہ ابن مسعود کے علاوہ صحابہ میں ایک اور صحابی ہیں جن کو فقہ کے اعتبار سے صحابہ میں شہرت ملی، جن کو فقیہ کہا گیا. اور فقیہ کہنے والے دیکھیے کتنی بڑی ہستی ہیں. معاذ بن جبل، معاذ بن جبل یہ وہ صحابی ہیں جن کو صحابہ میں فقیہ اس صفت سے متصف کیا گیا. اور ان کو فقیہ کون کہہ رہا ہے؟ سیر و اعلام النبلاء میں
امام ذہبی نے نقل کیا، عبداللہ حضرت عمر بن خطاب نے ایک جگہ خطبہ دیا اور وہاں پر لوگوں سے اعلان کیا، من اراد ان يتعلم الفقہ فلیذهب الى معاذ بن جبل، جن کو بھی فقہ حاصل کرنی ہے وہ معاذ بن جبل کے پاس چلے جائیں۔ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں کچھ صحابہ کی خصوصیت کے ساتھ ایک تخصیصی مقام بیان کیا تھا، جیسا کہ روایت جامع ترمذی کے اندر 3790 3790 نمبر کی حدیث میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کے خصوصی مقام بیان کر رہے ہیں۔ ارحم بامتی من امتی ابو بکر، یعنی ارحم بامتی من امتی، میری امت میں سے امت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والے اگر کوئی ہیں تو وہ کون ہیں؟ ابو بکر۔ یہ روایت صحیح ہے۔ وَأَشَدُّهَا فِي أَمْرِ اللَّهِ، اس امت میں سے جو اللہ کے دین کے لیے سب سے زیادہ سخت ہیں، ایسا نہیں امت کے لیے، جن کے یہاں دین سب سے زیادہ مضبوط مستحکم ہے وہ کون ہیں؟ عمر۔ ایسے ہی وَأَصْدَقُهَا حَيَاءً، جو حیا کے اعتبار سے سب سے زیادہ سچے ہیں، جن میں حیا سب سے زیادہ ہے وہ ہے عثمان بن عفان۔ اس کے بعد آپ کہتے ہیں وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ هُوَ مُعَاذُ بْنُ جبل، حلال اور حرام کے سب سے بڑے عالم، سب سے زیادہ علم رکھنے والے کون ہیں؟ معاذ بن جبل۔ وَأَقْرَأُهُمْ ابی ابن کعب، قرآن کو سب سے زیادہ یا سب سے بہترین پڑھنے والے۔ یہاں پر ایک لطیف اشارہ دیکھیے یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی تعریف یا اس صحابی کی تعریف کی ہے، آپ کہہ رہے ہیں سب سے بہترین قرات کرنے والے صحابہ میں کون ہیں؟ ابی بن کعب۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے 800 یا 799 دونوں حدیثیں ہیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی سے کہتے ہیں، ابو المنذر ان کی کنیت ہے، ان سے کہتے ہیں امرانی اللہ ان اقرأ علیک، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کے اوپر قرات کروں، یعنی آپ کے سامنے پڑھوں۔ یہ اتنا بہترین قرآن پڑھتے تھے۔ تو ابی بن کعب کہتے ہیں اللہ سمانی، آپ اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا، نبی کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے سامنے قرات کروں، تو کیا اللہ نے میرا نام لیا؟ صحابہ اکرام یعنی ان کی محبت دیکھیں یا پھر ان کے اندر جوش ولولہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں اللہ نے میرا نام لیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قال نعم، اللہ نے تمہارا نام لے کے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے قرآن پڑھوں۔ فبکا، تو ابی بن کعب رونے لگ گئے، یہ خوشی کی وجہ سے رو رہے تھے کہ رب العالمین نے میرا نام لے کر کے آپ جیسی ہستی، یعنی سب سے پہلے اللہ، اس نے میرا نام لیا، اور اس کے بعد حکم بھی کس کو دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اب اسی سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ دوسرے صحابہ کی جو خصوصیت بیان کی گئی ہے وہ بھی اسی پیمانے کی ہوگی، کیونکہ قرآن کے قاری بہت سے ہیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود ہے، ان سے آپ قرآن لیں، معاذ ابن جبل ہیں، ان سے قرآن لیں، ایسے ابی بن کعب ہیں، ان سے قرآن لیں، ایسے ہی سالم جو مولا ہیں، ان سے آپ قرآن لیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سیکھنے یا قرآن کی تعلیم لینے کے لیے 4 صحابی کا نام بتایا، لیکن یہاں پر آپ مقام خصوصیت بیان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کہا وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، علم وراثت کے صحابہ میں سب سے زیادہ اگر کوئی ماہر ہیں تو وہ زید بن ثابت ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ عُبَيْدَةُ بْنُ جَرَّاحٍ۔ اس کو یاد رکھیے گا، شروع میں جو ہم نے بتایا کہ من حاز العلم ذاکرۃ، جو علم حاصل کرتا ہے
تو وہ علم تبھی اس کا ہوتا ہے جب وہ مذاکرہ کرتا ہے، اور اس کے لیے صلحت دنیا ہو آخرتہ، اس کے لیے دنیا اور آخرت اس علم کے بدولت، اس علم کی برکت سے بنا دی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے یہ حدیث جو ہم نے سنی ہے یہ صحیح ہے، لیکن اس حدیث کو ہم ذہن نشی رکھیں، یاد رکھیں۔ تو یہاں پر معاذ ابن جبل کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کی؟ اعلمہم بالحلال والحرام، اور اسی وجہ سے حضرت معاذ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبلغ بنا کر کے یمن کی طرف بھیجا تھا، جس میں ایک باریک نقطہ یہی ہے کہ وہ حلال اور حرام کے سب سے بڑے عالم تھے، اور جس کے پاس علم سب سے زیادہ ہو وہی تبلیغ کر سکتا ہے، خاص کر کے ان لوگوں کے مقابل جو پہلے سے اہل علم ہیں، جو پہلے سے اہل کتاب ہیں۔ یمن کی طرف بھیجا تھا، اور یمن میں اس وقت اہل کتاب تھے، باقاعدہ حدیث میں الفاظ ہیں کہ یہ اہل کتاب کی طرف داعی بنا کر کے بھیجے گئے، اور اہل کتاب بسا اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عاجز کرنے کی کوشش کرتے تھے سوالات میں، یسألونک عن الروح، روح کے سلسلے میں بتائیں، یا اور بھی جو دوسرے سوالات ہیں اصحاب کہف۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا کیونکہ اللہ نے خاص معرفت دی تھی۔ اب دیکھیے حضرت عمر نے ان کی تعریف کیوں کی کہ یہ فقیہ ہیں، اور کسی کو اگر فقہ سیکھنی ہے تو معاذ ابن جبل کے پاس چلے جائیں۔ وہ خود کہتے ہیں لو ادرکت معاذا ثم ولیتہ ثم لقیت ربی فقال لی، میں حضرت معاذ کو اگر میرے بعد نائب بنا دو اور میں اللہ سے ملاقات کروں، پھر اللہ مجھے یہ پوچھے کہ آپ نے امت محمدیہ کا خلیفہ من استخلفت بعدک علی امت محمد، امت محمد پر آپ کے بعد خلیفہ آپ نے کس کو بنایا، جانشین کس کو بنایا، تو میں کہہ سکوں سمعت عبدک ورسولک، میں نے تیرے بندے تیرے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، یأتی معاذ بن جبل یوم القیامہ بین ید العلماء، معاذ ابن جبل میدان محشر میں علماء کے بیچ لائے جائیں گے بالرتوہ، رتوہ کا لفظ ہے یعنی سردار کی حیثیت سے آئیں گے، وہ سب سے بڑے عالم ہوں گے، علماء کے اندر ان کا مقام سب سے اونچا ہوگا۔ تو میں نے تیرے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اس وجہ سے معاذ ابن جبل کو میں نے میرے بعد خلیفہ جانشین بنا دے۔ حضرت عمر یہ چاہت کر رہے ہیں کہ اگر معاذ کو میں اپنے بعد خلیفہ بنا دوں، کیونکہ خلافت حق ہی ان کا ہے جن کے پاس قرآن اور حدیث کا علم ہے۔ اسی وجہ سے جو بہت پہلے ہم نے سن لیا ہے، صحیح مسلم کی 816 نمبر کی جو حدیث ہے، جس میں حضرت عمر خود کہتے ہیں، جن کو نافع بن عبد الحارث کو، جنہوں نے اپنے بعد جانشین ابن ابزہ کو بنایا تھا مکہ کا، عصفان میں ملاقات ہوئی اور ان سے کہا کہ آپ نے من استخلفت علی اہل البوادی، مکے پر جانشین کس کو بنایا؟ ابن ابزہ، امن ابن ابزہ۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ یہ مولم من موالینا، غلام ہیں۔ تو حضرت عمر خود کہتے ہیں کہ آپ نے ایک غلام کو مکے کا والی بنا دیا۔ پھر انہوں نے صفات بیان کی کہ وہ غلام محض غلام نہیں ہے، انہ عالم بکتاب اللہ وعالم بالفرائض، یا قارئ بکتاب اللہ وعالم بالفرائض، قرآن کے قاری بھی ہیں اور فرائض کے عالم بھی ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر نے پھر استدلال کر دیا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اسی کتاب سے قوموں کو اللہ بلندی دیتا ہے جو ان کا علم حاصل کرتے ہیں، سمجھتے ہیں اور مطابق عمل کرتے ہیں، اور اسی کتاب کے ذریعے اللہ لوگوں کو پستی میں ڈال دیتا ہے، تنزلی کا شکار کر دیتا ہے، جو پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں اور اس کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ یہ ایک وجہ تھی، اور دوسری وجہ حضرت عمر کے معاذ ابن جبل کو فقیہ کہنے کی یہ تھی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک شخص جہاد کے لیے گیا تھا اور کافی عرصے کے بعد وہ آیا، اور یہ واقعہ سیر و اعلام النبلاء میں امام ذہبی نے بیان کیا۔ تو خاتون جب کافی عرصے کے بعد شوہر آیا ہے، اس کے آنے سے ہی حاملہ ہو گئی، تو لوگوں نے شک شبہ کا اظہار کیا۔
تو حضرت عمر کے پاس یہ واقعہ آیا. حضرت عمر خاتون کو رجم کرنا چاہتے تھے. معاذ ابن جبل نے یہ کہا ان یکن لک بینۃ علیہا، مانتا ہوں کہ اس خاتون کو آپ رجم کرتے ہیں اور آپ کے پاس ٹھیک ہے غالب گمان کے تحت ایک دلیل ہو سکتی ہے، لیکن جو اس کے پیٹ میں ہے یعنی رحم مدر میں ہے آپ کے پاس کوئی سبیل نہیں ہے اس کو مارنے کی اور اس کو رجم کرنے کی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غامدیہ کے ساتھ ایسے ہی کیا تھا نا. اگر حاملہ ہے تو خاتون کو حمل کی حالت میں رجم نہیں کیا جائے گا بلکہ ولادت تک کا انتظار کیا جائے گا. اس کے بعد انتظار کیا گیا. جب خاتون کی ولادت ہو گئی تو اس کے باپ نے بچے کو دیکھا، فَهِيَ أَشْبَهُ مِن، یہ ہوا اشبہ من، وہ ولادت اس کے چہرے سے یا اس سے مل رہی تھی یا وہ بچہ اس سے مل رہا تھا، تو وہ مارے خوشی کے مسکرانے لگا یا ہنسنے لگا. پھر حضرت عمر کو بتایا گیا. حضرت عمر کے پاس جیسے ہی یہ شہادت پہنچی کہ بچے کی ولادت ہوئی ہے اور وہ بچہ بالکل باپ سے ملتا ہے، وہ لوگ اس علم کے ماہر ہوتے تھے، وہ پہچان لیے جاتے تھے. ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کے ایڑیوں کو دیکھ کر کے پہچان لیا تھا کہ یہ زید ابن حارثہ کی اولاد ہے، کیونکہ زید بن حارثہ گورے تھے اور اسامہ بن زید اتنے زیادہ جسم سے گورے نہیں تھے، بلکہ ایسا ہی کہا گیا ہے کہ وہ کالے تھے. تو لوگوں نے بہت سی باتیں بنائیں کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنا چاہتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اسامہ بن زید بیٹھے ہوئے تھے آپ کے پاس، تو جو انگلیاں ہیں پیروں کی اس کے اثرات سے پہچان لیا تھا کہ یہ زید کے لڑکے ہیں. بہرحال جب پہچان لیا تو حضرت عمر کے پاس وہ بچہ بھی لایا گیا اور پورا جو وہم گمان تھا وہ ختم ہو گیا. تو حضرت عمر کہتے ہیں الحمدللہ وَلَكِنَّ النِّسَاءَ عَجِزَتْ أَن يَلِدْنَ هَذَا الْمَوْلُودَ. معاذ ابن جبل کی طرف اشارہ کیا کہ خواتین آج کل کی جو مائیں ہیں اس طرح کا بچہ یا اس طرح کا فقی انسان جننے سے عاجز ہیں. النساء قد عجزت ان یلدن هذا الرجل، اس طرح کا انسان اب مائیں نہیں جنتی. اور آگے پھر کہتے ہیں لولا معاذ لہلک عمر، اگر معاذ بن جبل نہ ہوتے تو آج عمر ہلاک ہو گیا ہوتا. تو صحابہ میں ان کا بھی بڑا مقام ہے حضرت معاذ ابن جبل کا، اور یہ بھی فقیہ ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ اتنی سی جو باتیں ہم نے بیان کی ہے یہ فقہ کے تعلق سے ہے. اب انشاءاللہ موقع ہے بیان کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، کنٹینیو کر سکتے ہیں. 10-15 منٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فقہ کے تعلق سے باتیں بیان کی گئی ہیں. حدیث میں ہم اور آپ کی ترغیب دلائی ہے، توجہ دلائی ہے. مختلف ایسے واقعات بھی ہے جس سے ہم استدلال اور استنباط کر سکتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ میں فقہ کی دلیل کتنی ہے، یعنی فقہ کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. جیسا کہ اس کے لیے ہم ایک قول بھی اگر یہاں سماعت کر لیں، علی بن المدینی کا ہے. وہ کہتے ہیں نصف العلم الفقہ معرفت الحدیث. نصف العلم فقہ معانی الحدیث یا فقہ معرفت الحدیث. حدیث کے معانی اور حدیث کی معرفت حاصل کرنا یہ نصف علم ہے. اور اس کے بعد رجال کی معرفت حاصل کرنا جس کی وجہ سے حدیث صحیح اور ضعیف ہوتی ہے، یعنی معرفت الرجال، یہ نصف العلم ہے. تو اب فقہ جو ہے اس کو نصف علم قرار دیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں یعنی خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت جس طریقے سے بیان کی ہے، ہم نے کچھ حدیثیں گزشتہ سن بھی لی ہے. اب یہاں پر فقہ اگر ہم میں آئی ہے، یعنی ہم قرآن اور حدیث کے احکام کو سمجھ رہے ہیں
اور اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں تو فوائد کافی زیادہ ہیں. جیسا کہ ایک روایت آتی ہے 337 نمبر کی ابو داؤد کے اندر. 2 شخص تھے جو سفر کے لیے نکلے. نماز کے وقت میں پانی موجود نہیں تھا. تیمم کر کے نماز پڑھ لی گئی. ابھی نماز کا وقت قضا میں تبدیل نہیں ہوا تھا کہ پانی مل گیا. ان میں سے ایک کہنے لگا کہ میں اپنی نماز پھر سے پڑھوں گا، یعنی اعادہ کروں گا اس کا. دوسرے نے کہا نہیں، میں نے نماز پڑھ لی ہے. ایسا ہی ہوا. 2 تھے سفر میں ہی، اور اس طریقے کا ان کے ساتھ واقعہ ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. فذکر ذلک، ان دونوں نے بیان کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے جس نے نماز کا اعادہ نہیں کیا. آج اسی فقہ کی ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے یہاں تصور یہ ہے کثرت اعمال، زیادہ عمل کرے. ابھی ایک مثال کے ذریعے اور واضح ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص نے تیمم سے نماز پڑھ لی تھی اور اعادہ نہیں کیا، اس سے کہا اصبت السنہ، اصبت السنہ، سنت پر آپ ہیں. اور دوسرے سے کہا کہ آپ نے جتنا زیادہ کیا ہے اس کے بقدر اللہ آپ کو اجر دے گا. یعنی ان کو غلط نہیں کہا، لیکن اصبت السنہ یعنی رسول نے اپنے ساتھ ملا لیا. تو یہاں پر فقہ ہی ہے، عمل بھی کم ہے لیکن سمجھ ہے، فہم ہے، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بشارت کیا مل رہی ہے؟ اصبت السنہ. دوسری ایک مثال ہم لیتے ہیں حضرت جویریہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، امہات المومنین میں سے ایک. 2726 صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے. خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منها بکرۃ بعد صلی الصبح. اللہ کے نبی ان کے پاس سے فجر کی نماز کے بعد صبح ہی نکل گئے. وہی فی مسجدها، جہاں پر انہوں نے نماز پڑھی تھی گھر میں، وہ وہیں بیٹھی تھی. ثم رجع بعد ان اضحى، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کا وقت جب ہو گیا تب گھر میں تشریف لائے. تو آپ نے دیکھا حضرت جویریہ ویسے ہی عبادت میں منہمک ہے، مصروف ہے. تو آپ پوچھتے بھی ہیں ما زلت علی الحال التي منذ فارقتك، میں آپ کو جس حال میں چھوڑ کے گیا تھا آپ اسی حال میں ہی ہیں. فقالت نعم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لقد قلت بعدك 4 کلمات 3. آپ کے بعد یہاں سے جب میں نکلا تو میں نے 4 کلمات 3 مرتبہ کہے، بس اتنا عمل کیا میں نے. لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن، لیکن وہ 3 مرتبہ میرے 4 کلمات اور آپ کی تب سے لے کر کے اب تک کی ذکر و اذکار کی عبادت میدان محشر میں اگر تولی جائے گی نا تو میرا 3 مرتبہ والا ذکر غالب آ جائے گا. فقہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلمات. ایسے ہی کثرت عمل یہ فقہ نہیں ہے، بلکہ موافقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فقہ ہے. دلیل اس کی کیا ہے؟ امام مسلم نے ایک حدیث نقل کی 1114. رمضان کے مہینے میں فتح مکہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلے. کان صائما، آپ روزے سے تھے. حتی بلغ الی قراع الغنیم، ایک جگہ ہے یہاں پر آپ پہنچے اور وہاں پر شدت تمازت سورج کی بہت زیادہ ہو گئی، اور عصر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھ لی، اور اس کے بعد جب سورج کی تمازت زیادہ ہوئی، گرمی محسوس کی. دعا بقدح من ماء،
پانی کا ایک پیالہ منگایا، فرفعہ، اور اس کو بلند کیا، ثم شربہ، پھر آپ نے پی لیا، دکھانے کے لیے صحابہ کو کہ میں مفطر ہو گیا ہوں، میں نے افطار کر لیا ہے، روزہ توڑ دیا ہے۔ عقل کیا کہتی ہے؟ دن کا کافی حصہ گزر ہی گیا ہے، اور عصر کے بعد آپ نے یہ کیا، اب روزے کی تکمیل کے لیے وقت ہی کتنا ہے، غروب آفتاب میں کتنا وقت باقی ہے، اور یہ وہ روزہ نفل بھی نہیں بلکہ یہ روزہ کون سا ہے؟ فرض ہے، رمضان کا روزہ ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بعد کہا گیا ان بعض الناس قد صام، ان بعض الناس قد صام، آپ کے یہ کرنے کے بعد بھی ابھی کچھ لوگ روزے سے ہی ہیں، اور وہ یہی ذہن عقل کو سمجھ، ذہن اور عقل کی وجہ سے کہ ہم کو گرمی کا احساس نہیں ہے، ہم برداشت کر سکتے ہیں، دن کا اتنا حصہ ہم نے برداشت کر لیا ہے، تو اب افطار میں وقت ہی کتنا ہے، تو تقاضۂ عقل تو یہی تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ اولئک العصاۃ، اولئک العصاۃ، اولئک العصاۃ، 3 بار آپ نے کہا، نافرمان یہی ہیں، نافرمان یہی ہیں، فقہ اس کا نام ہے۔ ایسے ہی اس کے بعد کی ایک حدیث ہے 115 کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہی تھے، رآ رجلا قد ذلل علیہ، آپ نے ایک آدمی کو دیکھا لوگ اس کو سایہ دے رہے تھے، تو آپ نے پوچھا ما حالو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ حضرت روزے سے ہیں، ان کو گرمی ستا رہی ہے، اس وجہ سے سارے لوگ مل کر کے سائے کا انتظام کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیس البر الصوم فی السفر، اگر حالت یہ ہو گئی ہے تو پھر سفر میں روزہ رکھنا نیکی ہی نہیں ہے، ابھی افطار کر لیجئے۔ ستانے سے، پریشان کرنے سے، اپنے آپ کو عذاب دینے سے اجر میں زیادتی نہیں ہوتی، عبادت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اب اس کو آپ فٹ کر لیجئے عرفہ کے حالات اور کیفیت پر، گئے ہوں گے الحمدللہ عرفہ، جو ٹینٹ ملتا ہے، لوگ گرمی کی شدت میں جاتے ہیں، ظہر سے پہلے یا ظہر کے بعد، خوب پسینہ ان کا نکلتا ہے، سورج کی تپش کے بیچ وہ کھڑے رہتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اندر ٹینٹ بھی ہے اور انتظام بھی ہے، فین ہے، جو کچھ بھی کولر وغیرہ ہے، آرام سے آپ دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ عرفہ کا محل یہ قبولیت ہے، سورج کی گرمی یا اس کی تپش میں جلنا یہ قبولیت نہیں ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ٹینٹ سے نکلتے ہیں، یہاں تو آرام ہے، یہاں تو راحت ہے، سورج کی گرمی میں خوب سورج جہاں پر آیا رہتا ہے نا، اسی کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اور پسینہ ان کا بہہ رہا ہے، اور وہ دعا کر رہے اور وہ رو رہے ہیں۔ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہاں جسم کو جلانا، یہاں اپنے آپ کو تکلیف دینا، جتنا جلے گا جسم اتنی گناہ معاف ہوں گے، یا اتنے ہی جلد اللہ رب العالمین گناہ کو جلا دے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ کیا؟ جو شخص سایہ دیا جا رہا تھا، لوگ اس کے گرد و پیش میں کھڑے ہو کر کے اس کو سایہ دے رہے تھے، اور وہ روزے سے ہے، وہ بھی کچھ یہی سمجھ رہا ہے کہ میں روزہ مکمل کر لوں اور اجر مجھے مل جائے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں لیس البر الصوم فی السفر، اگر حالت یہ ہے تو پھر آپ سفر میں روزہ رکھے ہی نہ، ایک نیکی نہیں ملے گی۔ انسان کو اگر جسمانی تکلیف ہے اور وہ مسافر ہے، فرض روزہ وہ رکھے ہوا ہے، تو پھر یہ اس حدیث پر ہے، وہ اولئک العصاۃ میں ہے، یا پھر لیس البر الصوم فی السفر میں ہے وہ۔ ایسے ہی ایک دلیل ہم لیتے ہیں جس سے اور وضاحت ہو جائے گی، بس یہ آخری بات ہے۔ ایک روایت کتاب الامارہ میں امام مسلم نے نقل کی، 1840 1841 دو حدیثیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو امیر بنایا، اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن اطاع امیری فقد اطاعنی، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ پھر آپ نے نافرمانی کے تعلق سے بھی ایسے ہی جملے کہے۔ وہ جو صحابی تھے، مامور تھے، گئے، ان کو غصہ آ گیا کسی وجہ سے، یعنی سفر میں سریے کے لیے وہ گئے تھے، غزوے کے لیے گئے تھے، تو انہوں نے قوم والوں سے یعنی قافلے والوں سے یہی کہا
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکم نہیں دیا کہ آپ میری اطاعت کریں، میری فرما برداری کریں؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، کہا اوقدوا لی نارا، آگ جلاؤ۔ آگ جلائی گئی، پھر کہا گیا ادخلوا فیہا، اب اس میں کودو۔ وہ صحابی قوم سے کہہ بھی رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ہم جدا ہو رہے تھے کہا تھا کہ میری اطاعت میرے امیر کی اطاعت پر مبنی ہے، تو تم نے سنا تھا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں اس آگ میں کود جاؤ۔ کچھ لوگ داخل ہونا چاہتے تھے، دوسرے لوگوں نے کہا نہیں، ہم رسول کے پاس ہی اس آگ سے بچنے کے لیے آئے ہیں، تو پھر اس آگ میں ہم نہیں جائیں گے۔ بہرحال وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے لوٹ کر کے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا قال للذین ارادوا ان يدخلوا فیہا، جو لوگ کودنا چاہتے تھے، آگ میں جانا چاہتے تھے، ان سے یہ کہا لو دخلتموہا لم تزالوا فیہا الى یوم القیامہ۔ یہ سمجھ؟ اب قرآن کریم کی بہت سی آیتوں سے آج کل جن کی نگاہ اور دل دونوں ہی اندھے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ ارے اللہ نے اولی الامر کی اطاعت کا حکم دیا، آنکھ بند کر لو اور اطاعت کر لو۔ عقل کے جو تالے ہیں یا عقل کے جو دروازے اس پر تالے لگا دیجئے اور ان کی اطاعت کر لیجئے۔ وہ صحابہ تھے اور جو امیر ہیں وہ بھی صحابی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اطاعت کو اپنی اطاعت پر مبنی کہا ہے۔ پھر آپ نے ان لوگوں کی تعریف کی جو لوگ یہ کہہ کر کے بچے کہ ہم رسول کے پاس اسی آگ سے بچنے کے لیے آئے ہیں، آپ نے کہا یعنی ان لوگوں کے لیے وَقُولُوا لَهُمْ حُسْنًا، بہترین بات کہی اور ان کو شاباشی دی اور کہا لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، اللہ کی نافرمانی میں کائنًا مَّن کان، کوئی بھی ہو اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ انما الطاعة فی المعروف، اطاعت صرف بھلائی کے کاموں میں ہی کی جائے گی۔ تو آج ہم اس کو فٹ کریں، ہم ائمہ کی تعظیم کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں، کیونکہ اولو الامر سے مراد عمراء بھی ہیں اور علماء بھی ہیں، لیکن فقہ کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اللہ اور رسول کے علاوہ کسی کی بات کو فالو تبھی کر سکتے ہیں جب اس کی بات پر قال اللہ قال الرسول مستند ہو، یعنی وہ دلیل بنے، تبھی آپ ان کی بات لے سکتے ہیں۔ اگر ان کی بات میں رائے کے دانے کے برابر بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے تو پھر ان کی آپ اطاعت نہیں کر سکتے۔ انما الطاعۃ فی المعروف۔ عبداللہ ابن عباس سب سے بڑے فقیہ ہیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے کیا کہا؟ اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین۔ سنن الکبریٰ میں ایک روایت ہے، بس اسی کو سن لیجئے، یہی خاتمہ ہے 16287 جس کا نمبر ہے 16287، سنن الکبریٰ للبیہقی۔ عبد الملک بن مروان عبداللہ ابن عباس سے کہتے ہیں، کیونکہ وہ اس زمانے کے حاکم ہیں، اتفتی فی الاصابع اشہر، انگلیوں کی دیت میں آپ فتویٰ دیے ہوئے ہیں، ہر ایک انگلی 10 اونٹ کے برابر ہے۔ عشر هل بلغک من العمر فی الاصابع، کیا آپ کو حضرت عمر کا فتویٰ پہنچا ہے؟ اصابع کے سلسلے میں حضرت عمر تفریق کرتے تھے، یعنی یہ جو 2 انگلیاں ہیں ان کے لیے 10 ہے، پھر یہ ان کے لیے کم کرتے تھے۔ اب ان کا جواب، فقیہ کا جواب سن لیجئے، کیونکہ فقہ اسی کا ہی نام ہے۔ بادشاہ ان سے کہہ رہا ہے کہ آپ فتویٰ دے رہے ہیں کہ ہر ایک انگلی میں 10 اونٹ ہے، یعنی کوئی تفریق نہیں ہے ان انگلیوں میں، چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ رحم اللہ علی عمر، رحم اللہ علی عمر، حضرت عمر پر اللہ رحم کرے، انہوں نے جو بھی کہا ہے اجتہاد کی وجہ سے کہا ہوگا۔ اگر ان کو پتہ چل جاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یہی ہے کہ یہ 5 انگلیوں میں دیت 10 ہی ہے، اللہ کے نبی نے فرق نہیں کیا، تو وہ کبھی نہ کہتے ہیں۔ وقول رسول اللہ احق ان یتبع من قول عمر۔
یہ قاعدہ ہے، کیونکہ جب ائمہ کی باتیں قاعدہ بن سکتی ہے، جیسا کہ امام شافعی کا ایک قول ہے، لا ينصب لساکت قول، لا ينصب لساکت قول، خاموش جو رہ گیا ہے، کسی نے حدیث کو ضعیف بھی نہیں کہا، کسی نے حدیث کو صحیح بھی نہیں کہا، تو اس کی طرف دونوں میں سے کچھ بھی منسوب نہیں کیا جائے گا، سکوت و ابی داؤد جو اختلافی مسائل ہیں۔ تو امام شافعی کا یہ قول ہے، کیا لا ينصب لساکت قول، اس کو کیا بنایا گیا؟ قاعدہ بنایا گیا۔ تو جب امام شافعی کا قول قاعدہ بن سکتا ہے، احمد ابن حنبل وغیرہ کا قول قاعدہ بن سکتا ہے، تو یہ کون ہے؟ فقیہ الامہ ہیں، عبداللہ ابن عباس ہیں، ان کا یہ جملہ قاعدہ ہے، قول رسول اللہ احق ان یتبع من قول عمر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اتباع کے زیادہ لائق ہے، بلکہ اسی کی ہی اتباع کی جائے گی حضرت عمر کے قول کے مقابل۔ یہ ہے فقہ۔ ہم قرآن اور حدیث کی فقہ حاصل کریں تو اسے عملاً نافذ بھی کرے، صرف ہم سمجھے، جیسا کہ آج کچھ لوگوں نے فقہ کا دعویٰ اپنی طرف کیا ہے، وہ اپنے آپ کو فقیہ کہتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ فقہ کی خلاف ورزی ان سے ہی صادر ہوتی، دلائل کو آپ تسلیم نہیں کرتے، بلکہ دلائل کو آپ رد کر دیتے ہیں امتیوں کے اقوال کی وجہ سے، یہ فقہ کی سراسر خلاف ورزی ہے۔ تو جو اپنے آپ کو فقیہ کہلا رہے ہیں یا فقہ کی صفت سے متصف کر رہے ہیں، وہ صرف برائے نام ہے، وہ دعویٰ ہے، دعوے کے پیچھے دلیل نہیں ہے۔ حقیقت میں فقہ یہ ہے کہ آپ جو سمجھے ہیں عملاً اس کو نافذ بھی کرنا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول ان سے آگے نہ کسی کا قول نہ کسی کا فعل۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ انشاءاللہ آئندہ نشست میں اصول فقہ کے تعریف اور اصول فقہ کی کچھ تالیفات جو جامع ہیں، وہ ایسے ہی یہ اصول فقہ ایجاد کب ہوا اس سلسلے میں گفتگو کی جائے گی، اور اس سے بھی پہلے ہم یہ فقہ کے سلسلے میں پڑھ رہے ہیں، یعنی یہ اصول فقہ نہیں ہے، یہ فقہ ہے۔ تو فقہ کے بنیادی 5 قاعدے ہیں، وہ آپ کو بتا دیے جائیں گے سرسری طور پر، صرف حافظے کے لیے یا پھر سمجھنے کے لیے۔ تو انشاءاللہ آئندہ وقت ملا، زندگی رہی، تو پھر جو فقہ کے 5 بنیادی قاعدے ہیں وہ اس کو بیان کرنے کے بعد ہمارا جو عنوان ہے اصول فقہ، اس کے اوپر آ جائیں گے۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ کیا بہتر ہے؟ انسان کو اگر کوئی تکلیف نہ ہو اور کسی بھی طرح کی جسمانی کوئی پریشانی نہ ہو تو اس کا سفر میں فرض روزہ رکھنا ہی بہتر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلے تھے، مکہ پہنچتے پہنچتے آپ کو کئی دن لگ گئے، آپ نے روزہ رکھا، نکلتے وقت بھی روزہ رکھا، اس کے بعد بھی روزہ رکھا، اس کے بعد بھی روزہ رکھا۔ پھر جس دن شدت زیادہ تھی اور آپ نے خود تکلیف محسوس کر لی، کیونکہ عبادت کے مسائل میں رسول سے طاقتور کوئی نہیں ہو سکتا۔ انما انا بشر ولست کہیئتکم فی ھذہ، میں انسان ضرور ہوں تمہاری طرح، لیکن عبادات کے سلسلے میں مجھ میں اور تم میں کافی فرق ہے۔ فإن ربی یطعمنی ویسقینی، میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا بھی ہے۔ تو جب رسول کو تکلیف محسوس ہو گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہی تھے، یعنی اللہ کے نبی نے کہا انی ابعث لامتی رحمہ، میں رحمت بنا کر کے مبعوث کیا گیا ہوں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں افطار کر لیا تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ تو اگر جسمانی کوئی تکلیف نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہے، تو سفر میں فرض روزہ رکھنا ہی افضل ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے۔ اب دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر جسمانی تکلیف ہے تو پھر آپ کا سفر میں روزہ رکھنا حرام ہے، نہیں رکھ سکتے، نہیں ہے تو رکھنا ہی بہتر ہے۔ اب بیچ میں یہ ہے کہ ایک انسان نہ اس کو کوئی تکلیف ہے، وہ بالکل صحت اور تندرست مند ہے، اس کے باوجود بھی وہ چھوڑنا چاہتا ہے تو اجازت ہے۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ تو جو حدیثیں ایسی ہیں اولئک العصاۃ جیسا کہ بیان کی گئی، یا پھر
جو اس طرح کی حدیث ہے لیس من البر الصوم فی السفر، یہ ان حالات پر فٹ کی جائے گی جن حالات میں روزہ رکھنے والے کو تکلیف ہے. یہ عمومی سفر میں جس نے روزہ رکھا ہے اس کے اوپر نہیں فٹ کی جائے گی. جو آخری واقعہ بتایا عبدالملک بن مروان کا، ہم. وہ صحابی کو بھی مخاطب عبداللہ بن عباس، عباس. ہاں، اسی وجہ سے فقیہ الامہ ان کو کہا گیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے حق میں عباس کو فقیر عبداللہ ابن نہیں عبداللہ ابن عباس بھی ہیں، عبداللہ ابن مسعود ہے جن کو خاص کر کے فقیہ الامہ کہا گیا، لیکن فقیہ کا سب سے زیادہ اطلاق تو ان پہ ہی ہوگا نا، کیونکہ رسول اللہ نے خصوص سے ان کو دعا دی. جیسا کہ الفاظ جو ہیں، یعنی آپ دیکھیں اس میں 143 بخاری میں یا پھر 75 اللہم علمہ الکتاب، 75 نمبر کی حدیث میں علمہ الکتاب ہے. 143 نمبر کی جو حدیث بخاری میں اس میں اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہم فقہہ فی الدین. تو عبداللہ ابن عباس یہ فقیہ ہیں، کوئی شک نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کی ہے. لیکن انہوں نے فقہ کو نافذ کیسے کی؟ کیا حضرت عمر کا قول وہاں لے لیا گیا؟ آج جیسے اپنے آپ کو فقیہ کہلانے والے کیا کرتے ہیں، ائمہ کی باتیں آتی ہیں تو ہم ان کی بات رد کیسے کریں، یہ فقیہ ہیں، ان کی بات ہم کیسے؟ تو حضرت عمر یہ بہت بڑے صحابی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتے، یا پھر سب سے بڑے عالم وہی ہیں. حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، کیونکہ بچا ہوا جو دودھ کا پیالہ تھا خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو دیا تھا، اور اس کی تعبیر علم سے کی تھی. اس کے باوجود بھی فقہ منع کر رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر، آپ کی حدیث پر امتی میں سے کوئی بھی ابو بکر ہو یا عمر ہو ان کی بات کو ترجیح دی جائے. تو یہ فقہ ہے. آج جو لوگ فقہ کو اپنی طرف منسوب کرتے کہتے ہیں ہم فقیہ ہیں اور ہم فقہ حاصل کرنے والے ہیں، تو وہ لوگ تقلید کرتے ہیں، جبکہ فقہ میں اور تقلید میں ایسے ہی تضاد ہے جیسے رات اور دن میں تضاد ہے. کیونکہ فقہ کا جو نتیجہ ہے، فقیہ ہے نا، فقیہ مجتہد ہوتا ہے. فقیہ کیا ہوتا ہے؟ مجتہد ہوتا ہے، مقلد ہوتا ہی نہیں ہے. تو آج جو لوگ اپنے آپ کو فقیہ بھی کہہ رہے ہیں یا فقہ کی صفت سے متصف بھی کر رہے ہیں، وہ لوگ مقلد بنے ہوئے. اصل کیا ہے، ان کے یہاں فقہ قرآن اور حدیث کی نہیں ہے، ان کے یہاں فقہ ایک خاص امام کی ہے. تو اگر آپ ایک خاص امام کی فقہ حاصل کریں گے یا کسی کی رائے کی فقہ حاصل کریں گے تو نتیجے وہی نکلیں گے. یہاں پر جس فقہ کی بات ہو رہی ہے، جس کی اتنی فضیلت بیان کی گئی ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، وہ قرآن اور حدیث کی فقہ. اسی وجہ سے یہاں انڈیا میں بھی جب حالات کچھ اس طریقے سے آئے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ان کی تحریک کی وجہ سے لوگوں نے صراحتاً، یعنی جو اہل الحدیث کا منہج تھا وہ اختیار کر لیا، تو کچھ لوگوں نے اپنی ساکھ بچانے کے لیے، تقلید کو زندہ رکھنے کے لیے یہ 4 ائمہ نشانے کے طور پر بنا لیے اور فقہ کو انہی میں محدود کر دیا. جبکہ یہ 4 امام بلا شک فقیہ ہیں، لیکن انہوں نے جس طریقے سے آج ان کی تقلید کے دعوے دار فقہ حاصل کر رہے ہیں، اپنے شاگردوں کو فقہ نہیں سکھائی تھی. ٹھیک ہے، مانا حضرت ابو حنیفہ کا یہ موقف ہے کہ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہی رفع الیدین کیا جائے گا. سفیان ابن عیینہ بیان کرتے ہیں، حج کے لیے امام صاحب آئے، میری ملاقات ہوئی، میں نے دلیل دی، ان سے پوچھا کہ آپ کہتے ہیں تکبیر تحریمہ کے وقت ہی رفع الیدین ہے اور رکوع کے وقت، رکوع کے بعد رفع الیدین نہیں. انہوں نے دلیل دی سالم عن ابن عمر اور عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سفیان ابن عیینہ نے. امام ابو حنیفہ نے دلیل دی حماد بن سلمہ، ابراہیم النقعی، عن مسروق، عن عبداللہ ابن مسعود. انہوں نے کہا ہم نے عبداللہ ابن مسعود سے یہ حدیث سنی کہ وہ خود کہتے ہیں کہ صرف تکبیر، جو ترمذی کی روایت ہے، یعنی بتلانا صرف یہ ہے کہ امام بھی حدیث سے ہی استدلال کرتے تھے. ٹھیک ہے، ان کو یہ نہیں پہنچا کہ یہ حدیث کتنی صحیح ہے کتنے ضعیف ہے، لیکن سفیان ابن عیینہ کو باقاعدہ جواب دیا امام ابو حنیفہ نے کہ آپ مکے میں ہیں تو یہاں کی حدیث فالو کر رہے ہیں نا، ہمارے ہاں جو صحابی ہیں یا پھر ان کے جو شاگردان ہیں انہوں نے ہم کو ایسا سنایا، ہمارے پاس بھی دلیل ہے، ایسا نہیں ہے دلیل نہیں ہے. اب انہوں نے کسی کا نام لیا کہ حماد ابن ابی سلیمان یہی کہہ رہے، یا ابراہیم النقعی جو امام حنیفہ کے استاذ ہیں، کہ انہوں نے یہ کہا ہے اس وجہ سے میں رفع الیدین نہیں کرتا. ڈائریکٹ دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دے دی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ ائمہ فقیہ ہیں مشہور ترین، یہ بھی
قرآن اور حدیث کی فقہ ہی کی تعلیم دے رہے تھے، جو فقہ قرآن اور حدیث کی، کیونکہ وہ دلیل دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے. لیکن ہم نے ہمارے جو اندرونی مقاصد تھے، ذاتی مقاصد، اس کے تکملے کے لیے صرف ان کو نشانہ بنایا اور نام ان کا لیا، کام اپنا ہی کیا، یہی کیا ہے. تو آج جو لوگ بھی ائمہ کی طرف منسوب ہیں، ہمارے یہاں خاص کر کے امام حنیفہ کی طرف، وہ لوگ امام ابو حنیفہ کی توہین کر رہے ہیں، اور انہوں نے امام ابو حنیفہ کے موقف کو اور ان کے منہج کو سمجھا ہی نہیں. اگر ان کے موقف اور منہج کو سمجھ جاتے تو پھر کبھی بھی اس طریقے کی بات نہ کرتے. اسی وجہ سے سب سے بہترین یعنی وثوق کے اعتبار سے یا دلالت کے اعتبار سے اذا صح الحدیث فهو مذہبی امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب کردہ قول ہے. اذا صح الحدیث فهو مذہبی، یہ سند کے اعتبار سے اور وثوق کے اعتبار سے اگر کہا جائے کہ یہ کس نے کہا تو امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. امام شافعی سے بھی ہے، یعنی اذا صح الحدیث فهو مذہبی، لیکن سند زیادہ امام ابو حنیفہ کی طرف بتاتی. اور امام ابو حنیفہ نے وہی ساری باتیں کہی جو امام شافعی نے آ کر کے پھر بعد میں کہی ہے. ان سے آپ دیکھ لیں، ان کے شاگردان نے جب پوچھا کہ آپ ایسی بات کہہ رہے ہیں جو اللہ کی کتاب سے ٹکرا رہی ہے، ماذا نعمل اذا قلت قولا يخالف کتاب اللہ، ماذا نعمل اترک قولی لکتاب اللہ، اذا قلت قولا يخالف سنت رسول اللہ، ماذا نعمل اترک قولی لسنت رسول اللہ، اذا قلت قولا يخالف اقوال الصحابہ، ماذا نعمل. آپ کی کوئی بات کتاب اللہ سے ٹکرائے، سنت رسول سے ٹکرائے، صحابہ تک کی بات سے بھی ٹکرائے تو ہم کیا کریں؟ میری بات کو چھوڑ دو، ان کی باتیں لے لو. یہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا موقف ہے. یہی تو فقہ ہے نا. عبداللہ ابن عباس نے فقہ تو یہی سمجھائی، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احق ان یتبع من قول عمر. کچھ اناف مانتے ہیں کہ ابو حنیفہ تابعین ہے، تابعی ہے، کہ کہاں تک سے اس سے پہلے یہ سوال آ گیا اور اس کا جواب بھی دے دیا گیا. امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی بے شک ولادت اس زمانے میں ہوئی ہے جس میں صحابہ باحیات تھے، یعنی 80 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی ہے. لیکن امام ابو حنیفہ کی کسی ایک صحابی سے ملاقات بسند صحیح ثابت نہیں ہے. اسی وجہ سے امام دارقطنی نے یقین کے ساتھ، دلائل کے ساتھ یہ ثابت کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ تابعی نہیں ہے، تبع تابعی ہے. اور جو رتبے بھی بنائے گئے ہیں نا، طبقات بھی بنائے گئے ہیں، اس میں ان کے جو اساتذہ ہے حماد بن ابی سلیمان اور ابراہیم النخعی یا مسروق ہیں یا پھر ایسے ہی القمہ ہیں، تو ان لوگوں کو تابعی میں داخل کیا ہے. لیکن امام ابو حنیفہ کو، سفیان ثوری کو، شعبہ کو، ان کو تبع تابعین میں داخل کیا. یہ ایک ہی جگہ کے ہیں. سفیان ثوری امام حنیفہ ایک ہی زمانے کے ہیں، شعبہ امام حنیفہ ایک ہی زمانے کے ہیں. امام حنیفہ کی وفات 150 میں ہے، سفیان ثوری کی وفات 161 میں ہے، ایسے ہی شعبہ کی وفات 160 میں ہے. تو یہ ایک ہی زمانے کے ہیں، لیکن طبقات میں ان کو تابعین کے طبقات میں نہیں رکھا گیا، نہ کبار تابعین میں نہ ہی صغار تابعین میں، بلکہ اتباع تابعین میں ان کو رکھا گیا. جیسے امام مالک ہے، ان کی بھی ولادت 93 ہے. امام حنیفہ کی کب ہے؟ 80 میں. امام مالک کی کب ہے؟ 93 میں. تو اب 93 اور 80 میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. تو امام مالک کے لیے بھی ثابت نہیں کہ وہ تابعی ہیں، ان کو بھی تبع تابعین میں ہی رکھا گیا.